نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ پچھلی گفتگو میں اور ایپیسوڈ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان ان عظیم شخصیات میں مناسبت اور موافقت کی چند باتیں عرض کی تھیں کہ جس طرح سے حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد اول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جامع القرآن ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جامع فقہ، جامع احکام القرآن ہیں۔ جس طرح سے حضرت صدیق اکبر کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اسی طرح سے زندگی بھر بزازی کا پیشہ اپنائے رکھا۔ جیسے صدیق اکبر نے اپنی ساری دولت دین کے لیے لٹا دی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تمام دولت دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے، تعلیم کو پھیلانے کے لیے اور علماء محدثین کی خدمت کے لیے وقف فرما دی تھی۔ اور یہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں پورا باب موجود ہے اس کا، اور دسیوں اکابر تابعین کرام نے اور بڑے بڑے علماء نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ امام کی دولت کس طرح سے دین اور تعلیم کے میدان میں کام آئی ہے۔ ایک چیز جو میں نے پچھلی گفتگو میں شامل نہیں کی تھی، عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کی باقاعدہ 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابیت کے شرف سے، بلکہ حضرت عائشہ پاک تو ام المومنین ہیں، اور حضرت اسماء کی اولاد سے حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کے نواسے، وہ بھی صحابی۔ باقاعدہ 4 نسلیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام پاک سے مناسبت یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا ان سے ملا ہو، ان کی زیارت کی ہو۔ اس حوالے سے روایات تو کئی ساری ہیں، لیکن جو راجح روایات ہیں، جو مستند اور اکثر علماء کے نزدیک مانی ہوئی اور صحیح روایات ہیں، وہ یہ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 4 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ یہ راجح روایت ہے، جس میں کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے ملاقات کی آپ نے، بصرہ میں حضرت انس ابن مالک سے آپ نے ملاقات کی ہے، اسی طرح سے مدینہ طیبہ میں آپ نے حضرت سہیل ابن سعد الساعدی کی ملاقات کی ہے، اور مکہ شریف میں ابو طفیل عامر ابن واصلہ سے آپ نے ملاقات کی ہے۔ کسی کی وفات امام پاک کی 11 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور کسی کی وفات سن ہجری 100 میں ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء کرام اس روایت کو مانتے ہیں کہ آپ نے 4 صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صدیق وہ ہیں جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے، اور ہمارا امام وہ ہے کہ جس کو 4 صحابہ کرام کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے، اور یہ وہ شرف ہے کہ تمام مجتہدین کرام میں آپ کو ممتاز کرتا ہے، تمام مجتہدین کرام میں۔ امام پاک پر بڑا الزام یہ ہے
کہ انہوں نے دین میں قیاس کیا، اپنی رائے کو دخل دیا. آپ کا مذہب صحیح حدیثوں پر اور اس کی بنیادوں پر قائم نہیں ہے، اور ایک روایت آپ پر جو تھوپی جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، انشاءاللہ کسی ایک مستقل پروگرام میں اس کی وضاحت کروں گا. میں ابن خلدون کے حوالے سے بڑا چلتا ہوا سا اعتراض ہے کہ امام پاک کو صرف 17 حدیثیں ہی یاد تھیں، صرف 17 حدیثیں ہی جانتے تھے. ہمارے سارے علماء نے، علامہ ابن عبد البر سے لے کر کے ابن حجر مکی تک، میں کس کس کے نام گناؤں، سب نے اس مسئلے پر لکھا ہے، اور ابن خلدون نے بھی اسی مقام پر اس کی وضاحت کی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس طرح سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حوالے میں اور ثبوت میں یہی صدیق اکبر کو پیش کیا گیا ہے کہ چونکہ آپ دین کے اہم امور میں، بڑی مہمات میں، بڑے مقاصد میں مصروف تھے، اور آپ کی خدمات ادھر لگی ہوئی تھیں، اس لیے آپ کو موقع نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کر کے حدیث کی روایت کریں. ورنہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کے نبی کی حدیثوں کو جاننے والا اور اس کا عالم اور کون ہوگا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو 17 حدیثوں کا امام پاک پر الزام لگایا گیا نا، یہی الزام، بلکہ الزام نہیں حقیقت ہے، امام شافعی کی زبان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں حضرت صدیق اکبر کی شان میں. بیہقی نے حرم ابن قرشی کی روایت سے امام شافعی کا یہ بیان کہ کسی نے کہا امام شافعی سے کہ آپ صحیح حدیثوں کو بیان فرمائیے، تو آپ نے فرمایا، امام شافعی نے، کہ اہل عرفان کے نزدیک، یعنی جو حدیثوں کے ماہرین ہیں، ان کے نزدیک صحیح حدیثیں بہت کم ہیں. خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ثابت اور صحیح حدیثیں ہیں جو منقول ہوئی ہیں، وہ 17 ہیں. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں امام شافعی کا قول کہ حضرت صدیق اکبر سے صرف 17 صحیح حدیثیں اور ثابت حدیثیں مروی ہیں. روایات تو اور بھی ہیں. تو وہی بات جو امام پاک کے بارے میں کہی گئی، اتفاق سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قلیل الروایت ہیں، اور جواب اس کا وہی ہے جس سے صدیق اکبر بڑے مقاصد میں اور دین کی ضروریات میں مصروف تھے، تو ان کو روایت کرنے کا وقت نہیں تھا، مہلت نہیں تھی. یہی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کے اندر ہے. اور صرف امام پاک ہی نہیں بلکہ تمام مجتہدین کے بارے میں یہ چیز ثابت ہے کہ آپ چونکہ دین کے علوم میں غور و فکر، تفقہ اور درایت کے اعتبار سے ان کاموں میں لگے ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہ موقع نہیں تھا کہ وہ حدیثوں کی روایت کریں. اگر چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن وہ اس سے اہم کام کے اندر مصروف تھے. ایک ہے روایت حدیث اور ایک ہے درایت حدیث، ایک ہے علم حدیث اور ایک ہے فقہ حدیث. تو مجتہدین کرام صرف علم اور روایت ہی پر، ایک ایپیسوڈ میں نے جو بتایا تھا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ، کہ بہت سے علم حدیث کے پہنچانے والے، روایت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن تک وہ پہنچاتے ہیں وہ ان کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. یہ وہی چیز ہے فقہا کے لیے، علماء کے لیے، مجتہدین کے لیے، کہ جن تک روایت پہنچتی ہے پھر اس کا باقاعدہ وہ استعمال کرتے ہیں. بہرحال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے علوم کی بنیادیں اور اس کا ماخذ حاصل ہو گیا تھا، اس لیے کہ آپ کو صحابہ کرام کا علم، 6 مجتہد صحابہ اور ان 6 کا علم
بالخصوص حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جو پہنچا، پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں حضرت علقمہ، اور پھر حضرت علقمہ کے شاگرد ہیں حضرت ابراہیم نخعی۔ ابراہیم نخعی کے جانشین ہیں حضرت حماد ابن ابی سلیمان، اور ان کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 5 سلسلہ ہو گیا۔ تو علی اور حضرت ابن مسعود کے بعد امام پاک تک میں صرف بیچ کی ایک چین کا مقام اور عظمت بیان کرتے امام نخعی کے بارے میں، ورنہ علقمہ کے بارے میں بھی جو تابعی ہیں اور حضرت حماد کی علمی عظمتوں کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بالخصوص امام ابراہیم نخعی کا بڑا مقام اور مرتبہ میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ میں آپ اتنے عظیم فقیہ تھے کہ تابعین کے دور میں آپ کو فقیہ العراق کا لقب دیا گیا، اور علم حدیث کے بارے میں آپ کی فقہ اور درایت کا یہ حال تھا کہ آپ کو سیرفی الحدیث مانا گیا، حدیث کا پارکھ، حدیث کا نقاد، حدیث کا ماہر۔ محدث تو بہت ہوئے ہیں، آپ تذکرے کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ پتہ کر لیں، سیرفی الحدیث ہر ایک کو نہیں کہا گیا ہے۔ حدیث کے روایت کرنے والے بہت ہیں، حدیث کے جاننے والے بہت ہیں، حدیث کو جمع کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ہر آدمی سیرفی الحدیث نہیں کہلایا اور مانا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی وہ شخص ہیں کہ ایک طرف جن کو فقیہ العراق کہا گیا تو دوسری طرف سیرفی الحدیث کہا گیا۔ تو حدیث کے بھی ماہر ہیں اور فقہ کے بھی ماہر ہیں، اور اتنے عظیم ہیں آپ کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو امام شعبی جو خود تابعین میں سے ہیں اور خود فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے بعد کسی کو اپنے سے زیادہ عالم نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو ان کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا جو ان سے بڑا عالم ہو۔ ایک صاحب نے جب یہ سنا ان کو بڑی حیرت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا حضرت حسن بصری اور ابن سیرین بھی نہیں؟ تو جواب سنیے، امام شعبی فرماتے ہیں کہ حسن بصری اور امام ابن سیرین کی کیا بات ہے، ابراہیم نخعی نے اپنے بعد بصرہ اور کوفہ، شام اور حجاز، کسی جگہ پر بھی نخعی سے بڑھ کر کے عالم کوئی موجود نہیں تھا۔ امام ابراہیم نخعی کی یہ شان ہے۔ جو چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا وہ یہی کہ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ بصرہ ہو یا کوفہ ہو، اور صرف عراق ہی نہیں بلکہ شام اور حجاز دونوں کا آپ نے ذکر کیا، اور حجاز میں مکہ مدینہ، حرمین شریفین، اور وہاں پر ظاہر ہے صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چاروں شہر اس وقت کے اسلامی دنیا کے بڑے شہروں میں سے تھے، اور جہاں پر کثرت سے صحابہ اور تابعین موجود تھے۔ تو ان چاروں کا نام لینا اور میرا اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ علم صحابہ کرام کا جو حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود سے منتقل ہوا، حضرت ابراہیم نخعی کو پہنچا، اور ان کی یہ شان ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو کوفہ ہو یا بصرہ ہو، مکہ ہو یا مدینہ ہو، شام ہو، کسی جگہ پر بھی حضرت ابراہیم نخعی سے بڑھ کر کے کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نخعی کے بعد ان کی مسند پر حضرت حماد ابن ابی سلیمان وارث ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے انہی کے ذریعے سے علم دین اور فقہ کو حاصل کیا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور مقام یہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ
اس روایت کو سامنے رکھیں کہ ایک مرتبہ بنو امیہ کے خلیفہ ہشام ابن عبد الملک نے حضرت عطا ابن یسار جب ان کی مجلس میں آئے، اس کی مجلس میں آئے، تو خلیفہ نے پوچھا ہشام نے کہ عطا یہ بتائیے، آپ دنیا اسلام کے بڑے شہروں میں جو علماء ہیں اور فقہا ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ حضرت عطا نے فرمایا جی میں جانتا ہوں۔ پوچھا مدینہ میں کون ہے؟ عطا نے کہا کہ مدینہ میں اس وقت فقیہ مدینہ نافع ہیں۔ پوچھا مکہ میں کون ہے؟ فرمایا کہ مکہ میں حضرت عطا ابن ابی رباح ہیں۔ پھر پوچھا یمن میں کون ہے؟ فرمایا یمن کے فقیہ حضرت طاؤس ابن کیسان ہیں۔ یمامہ میں کون ہے؟ فرمایا کہ یمامہ کے فقیہ حضرت یحییٰ ابن کثیر ہیں۔ پھر پوچھا کہ شام میں کون ہے؟ فرمایا شام کے فقیہ حضرت مکحول ہیں۔ پھر پوچھا کہ عراق میں کون ہے؟ کہا عراق کے اندر میمون ابن مہران حضرت عامش ہیں۔ پھر پوچھا خراسان میں کون ہے؟ کہا خراسان کے فقیہ ضحاک ابن مزاحم ہیں۔ پھر پوچھا کہ بصرہ میں کون ہے؟ وہاں کا فقیہ کون ہے؟ کہا حضرت حسن بصری، اس وقت کے فقیہ اعظم ہے۔ کوفہ میں کون ہے؟ تو کوفہ میں کہا کہ حضرت ابراہیم نخعی ہیں۔ یہ تو ایک روایت ہے، اور یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے کہ ہشام ابن عبد الملک کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ پوچھنے کی۔ تو اس کا جواب دراصل اس وقت کے سیاسی اور تاریخی حالات کو سامنے رکھ کر کے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنو امیہ کا دور، جن حالات میں بنو امیہ سامنے آئے، ان کے خلفاء کا جو کردار رہا ہے، جو جبر اور ظلم روا رکھا گیا، اور دین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، احکام دین میں جو انحراف پیدا ہوئے، اور جس طرح سے اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ ساری چیزیں، اور اس کو میں ایک ہی جملے میں اگر میں بتاؤں کہ خلفاء کا ذکر تو چھوڑیے، صرف آپ ایک گورنر کا نام لے لیجئے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میری مراد حجاج ابن یوسف سے ہے کہ جس دور میں حجاج ابن یوسف جیسا شخص گورنر رہا، والی مملکت رہا کوفے کا، اور جو ظلم اور بربریت اس نے امت کے اوپر روا رکھی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے اس جملے سے کہ پچھلی امتوں کے سارے ظالم اور خونخوار ایک طرف رکھ دیے جائیں، ساری امتوں کے، اس امت میں سے صرف حجاج کو سامنے لایا جائے تو اس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ تو اس وقت خلفائے بنو امیہ کو اپنی حکومت کو بچانے کی فکر تھی، اس لیے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی الجھن اور فتنہ کھڑا ہوتا تھا۔ لوگ شرح صدر کے ساتھ اور خوشی سے ان کو برداشت نہیں کر رہے تھے، اور جو ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی تھی ایسے حالات میں ممکن بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو علماء اور فقہاء ہیں وہ ان کا ساتھ دیں۔ دراصل یہ خلفاء علماء امت کو اور فقہاء دین کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنانے کی پیشکش ہوئی، بلکہ قاضی القضات بنانے کی، کہ آپ کے ہاتھ میں یہ وزارت دے دی جائے گی، دین کا شعبہ، اور آپ جس طرح سے چاہیں گے اس طرح سے کام ہوگا۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ ایسے حالات میں یہ ذمہ داری قبول کرنا اور عہدہ قبول کرنا مفید نہیں رہے گا، اس کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں بہت تیزی کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کر بڑھ رہا ہوں. بنو امیہ کا خلفشار، ان کے دور کے فتنے، یہ تو سب تاریخی باتیں ہیں. پھر امام پاک ہی کی حیات میں بنو امیہ کا دور ختم ہوا اور بنو عباس سامنے آئے. بنو عباس اور ان کے خلفاء کا بھی وہی، صرف یہ ہوا کہ خاندان بدل گیا، وقت نہیں بدلا. وہی کچھ جو خلفاء بنو امیہ کر رہے تھے، ان کے گورنر کر رہے تھے، بنو عباس نے بھی آ کر کے اسی روش کو اپنایا اور اسی طرح سے سارا یہ نظام چلتا رہا. تو چونکہ اب یہ نئے نئے خلیفہ بنے تھے، اس لیے یہ چاہتے تھے کہ علماء ان کا ساتھ دیں، علماء ان کا ساتھ دیں، اور وہ علماء کے بلبوتے پر اپنی خلافت کو بچائے رکھیں. اس سلسلے میں خلیفہ منصور کے ساتھ ہونے والا واقعہ بڑا مشہور ہے امام پاک کی حیات میں، کہ جب منصور نے بغداد بنانے کا ارادہ کیا تو تمام علماء کو بلایا. امام اعظم ابو حنیفہ بھی بلائے گئے، آپ تشریف لے گئے. تو منصور کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پیش کیا گیا. تو جو کوفہ کا گورنر تھا، جو امام پاک کو اچھی طرح سے جانتا تھا، آپ کی علمی عظمت اور مرتبے سے واقف تھا، عیسیٰ ابن موسیٰ العباسی، اس نے منصور کے سامنے آپ کا تعارف کراتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا. میری پچھلی بات سے اور اس جملے سے میرا جو مقصد تھا بتانے کا وہ آپ کو واضح ہو جائے گا. عیسیٰ ابن موسیٰ نے کہا کہ منصور، ھذا عالم الدنیا اليوم، اے منصور یہ اس وقت دنیا اسلام کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا فقیہ ہے، جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیں کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت عطا ابن یسار سے جو ہشام ابن عبد الملک نے سوال کیا تھا نا کہ آپ شہروں کے فقہا کو جانتے ہیں، تو اس وقت تک یہ تھا کہ، اور یہ سارے بڑے بڑے نام یہ تابعین کرام کے ہیں، اس وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا آج بھی حدیث اور دین کی روایات کے اندر بڑا معتبر مقام ہے، بلکہ انہی کی ذات سے یہ علم کی یہ ساری روایتیں زندہ ہیں اور وابستہ ہیں، کہ وہ سب اپنے اپنے وقت کے شہروں کے فقہا تھے، یہ اپنے اپنے علاقوں کے تھے. لیکن امام پاک کا تعارف اس طرح سے کروایا گیا کہ یہ صرف ایک شہر کا نہیں، بلکہ ھذا عالم الدنیا اليوم، یہ دنیا بھر کے سارے علماء کا سرخیل ہے، سب سے بڑا عالم دین ہے اور فقیہ اعظم اور مجتہد ہے. منصور نے بنو امیہ کی طرح سے کہ وہ بھی علماء کے ذریعے سے اپنی خلافت کو مستحکم کرنا چاہتے تھے، علماء کو شامل کر لیں تاکہ ان کے ذریعے سے ان کا کام آسان ہو. منصور نے پوچھا امام پاک سے، امن اخذت العلم، اے ابو حنیفہ آپ نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا؟ اس کا عام اور اجمالی جواب یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ یہ بتا دیتے کہ میں نے حضرت حماد ابن ابو سلیمان سے علم حاصل کیا، اپنے استاد کا نام بتا دیتے. لیکن یہاں پر الخیرات الحسان میں ابن حجر مکی نے جو روایت لکھی ہے، اور ابو عبداللہ سیمری نے اخبار ابی حنیفہ میں جو روایت لکھی ہے، میں دونوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ابن حجر مکی نے جو روایت لی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن موسیٰ نے تعارف کروایا، اور پھر منصور نے پوچھا. اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اصحاب عمر ان عمر، ان اصحاب علی ان علی، وان اصحاب ابن مسعود ان ابن مسعود، کہ میں نے علم حاصل کیا ہے حضرت عمر اور ان کے اصحاب سے، حضرت علی پاک اور ان کے اصحاب سے،
اور حضرت ابن مسعود اور ان کے اصحاب سے۔ یہاں پر صرف 3 نام لیے، حالانکہ اجمالی جواب یہ ہو سکتا تھا کہ میں نے حماد سے علم حاصل کیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ جانتے تھے، اتنا دیدہ ور اور دانشور آدمی تھا، یہ فقیہ امت، کہ آپ کے سامنے سارے حالات تھے، ان کے مقاصد سے بھی آپ واقف تھے، تو آپ نے یہ کیا کہ جو آپ کے اجتہادی کام کی جو بنیادیں تھیں نا، آپ کا علمی شجرہ تھا، علمی ماخذ تھا، اور سلسلہ جہاں تک جاتا تھا اس سارے کو آپ نے بیان کیا۔ عبداللہ سیمری نے جو روایت لکھی ہے کہ امام پاک فرماتے ہیں کہ خود آپ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ دخل تو علی ابی جعفر المنصور، امام پاک سے روایت یہ ہے سیمری کی کہ امام پاک فرماتے ہیں کہ میں جب منصور کے پاس گیا تو اس نے پوچھا تھا۔ اس روایت میں آپ نے 6 سلسلے بیان کیے۔ کیا فرمایا کہ میں نے علم حاصل کیا عن حماد وعن ابراہیم نخعی سے اور حماد سے، وعن عمر بن الخطاب، وعن علی بن ابی طالب، وعن عبداللہ ابن مسعود، وعن عبداللہ ابن عباس۔ آپ نے اپنی پوری سند کے سلسلے کو بیان کیا، اور اس میں آپ نے گویا یہ بتانے کی کوشش کی کہ آج علم دین کی جتنی بھی بنیاد ہے، یہ سارے کے سارا علم ان 4 اصحاب پر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابن عباس۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسلامی فقہ کی ساری جو بنیاد ہے وہ انہی 4 صحابہ کرام کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، سارے کے سارا علم۔ اور حضرت امام پاک کا اپنی زبان سے یہ فرمانا کہ یہ میرا علمی سلسلہ اور شجرہ ہے، یہ میرے اساتذہ ہیں، گویا یہ بتانا چاہتے تھے کہ دین کی تمام تر روایات کا میں امین ہوں اور محافظ ہوں۔ اور پھر آپ کی علمی عظمتوں کو ایک اور روایت سے بھی سمجھیں جو حضرت ابو یوسف امام کے شاگرد کے حوالے سے، کہ آپ کی کیا علمی عظمت ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں، حضرت ابو یوسف آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، اعلم بالتفسیر، کہ حدیث کی شرح، حدیث کے دقائق اور اس کے علوم کا ماہر امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور ان نکات کا ماہر جس سے فقہی مسائل نکلتے ہیں۔ امام پاک کی 2 شانیں بیان کی کہ حدیث کی روح اور اس کے مقاصد کو جاننے والے، اور فقہی استنباط کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، امام پاک سے بڑا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ روایت جو ہے درجنوں علماء نے اس کو بیان کیا ہے، صرف ابو یوسف تنہا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی مسئلے میں مخالفت نہیں کی۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کوئی مسئلہ بتاتے تو میں اس کے بارے میں غور کرتا، تدبرتہ فوجدت مذہبہ الذی ذہب الیہ انجا فی الآخرہ۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے مباحثہ فرماتے تھے نا مسائل میں، سارے شاگردوں کو چھوٹ دی تھی آپ نے کہ ہر آدمی اس میں بول سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے اپنے اپنے فن کے اعتبار سے۔ ہم امام سے بحث کرتے تھے، لیکن جو امام پاک کا فیصلہ ہوتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، وہ کیا ہوتا تھا؟ مذہبہ الذی ذہب الیہ انجا فی الآخرہ۔ آپ کا فیصلہ ہر اعتبار سے، یعنی اخروی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح اور سالم ہوا کرتا تھا، اور نجات دینے والا انجا فی الآخرہ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
کہ جب کسی بات پر امام اعظم حتمی فیصلہ فرماتے تھے تو میری یہ طبیعت تھی، چونکہ آپ بہت بڑے محدث بھی ہیں امام ابو یوسف، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی ان مسائل کے بارے میں یہ سوچتا کہ ایک اہل کوفہ، مشائخ کوفہ میں کوئی روایت مل جائے۔ امام پاک کا جو فقہی مذہب ہوتا تھا، ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پھر میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ مشائخ کوفہ میں سے کوئی حدیث مل جائے، کوئی اثر مل جائے، کوئی فتویٰ مل جائے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ میں 2 یا 3 حدیثیں یا فتاویٰ لے کر کے امام پاک کے پاس آتا، خوش کہ آتا کہ بھئی آپ کے مذہب کے مطابق مجھے اہل کوفہ میں سے روایات مل گئی ہیں، لیکن قربان جائیے امام پاک کی امانت پر، ان کی دیانت پر، ان کے زہد و تقوی پر، ان کے خوف اور خشیت پر، اور دین الہی، دین کے ساتھ ان کے خلوص اور للہیت پر، کہ جو روایتیں ابو یوسف لے کر کے آتے، امام پاک فرما دیتے کہ بھئی یہ غیر و صحیحین، یہ صحیح روایت نہیں ہے، حالانکہ وہ روایتیں امام پاک کے مذہب کے مطابق ہوتی، تائید میں ہوتی تھیں، لیکن آپ فرماتے کہ یہ روایت غیر و صحیح، ھذا غیر و معروف، یہ روایت غریب ہے، علماء اسے نہیں جانتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابو یوسف کہتے ہیں کہ پھر میں پوچھتا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ؟ تو آپ نے جواب دیا وہ جملہ امام پاک کی عظمتوں کا امین، آپ نے فرمایا انا عالم بعلم اہل الکوفہ، کہ میں کوفہ کے اندر جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی محدثین ہیں، ساروں کے علوم کو میں جانتا ہوں، تمام روایات کا میں امین ہوں، انا عالم بعلم اہل الکوفہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوفہ کے اندر 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تشریف لائے، 1050، اور اس میں سے غالباً 24 صحابہ تو وہ ہیں جو اصحاب بدر میں سے ہیں، جو حضرت عمر فاروق اعظم کے حکم سے کوفہ آئے، اور ان سب پر سب سے بڑھ کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود حضرت عمر پاک نے دین کی ترویج کے لیے، سنتیں بتانے اور سکھانے کے لیے، حدیثوں کی تعلیم کے لیے اور تدریس کے لیے خاص طور سے کوفہ بھیجا تھا، اور اس فہمائش کے ساتھ کہ اے کوفہ والو، میں ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں، حالانکہ مجھے ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ جملہ کہ اے کوفہ والو، میں ان کو بھیج رہا ہوں، اور یہ جو کچھ بتائیں اور سکھائیں، فاسمعوا واتیعوا، سنو اور اس کی اطاعت کرو، اسے مانو، اور میں اپنے نفس پر اثار کر کے ان کو کوفہ بھیج رہا ہوں۔ حضرت امام پاک فرماتے ہیں کہ انا عالم بعلم اہل الکوفہ، کہ میں اہل کوفہ کے تمام علماء کے علوم کو جانتا ہوں، اور وہ ساری چیزیں میری دسترس میں اور میرے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت امام پاک کی عظمتیں جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔